سینئر اینکر پرسن غریدہ فاروقی نے۔ غریدہ بتائیے گا کہ شہباز شریف نے اپنے خط میں یہ بھی کہا ہے کہ آرٹیکل 91 کے تحت بطور وزیر اعظم میرے حلف کے معاملے میں آپ آئینی فرض نبھانے میں ناکام ہوئے، آپ اچھا ورکنگ ریلیشن شپ قائم نہیں کر سکے۔ اس کا کیا مطلب سمجھتی ہیں آپ؟ حکومت کے پاس صدر کے خلاف کیا آپشنز موجود ہیں؟ دیکھیے، میں اس کو کسی اور اینگل سے دیکھتی ہوں۔ جو صدر مملکت نے خط لکھا ہے وزیر اعظم کو، اس خط میں کچھ حقائق تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک دوسرا اینگل بھی ہے جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جوابی خط میں دے دیا ہے۔ صدر نے جو باتیں لکھی ہیں اپنے خط میں وہ بھی درست ہیں، اور وزیر اعظم نے جو جوابی خط میں اپنی باتیں لکھی ہیں وہ بھی درست ہیں۔ اس پر میں آگے چل کے آپ سے گفتگو کر لیتی ہوں، لیکن جو آپ کا سوال ہے پہلے اس کو ایڈریس کر دیتے ہیں کہ حکومت کے پاس، وزیر اعظم کے پاس آپشن کیا ہیں صدر کے خلاف کارروائی کرنے کے، یا کیا کر سکتے ہیں، کیوں کی جائے گی صدر کے خلاف کارروائی؟ آپ کا سوال ہی بنیادی طور پہ غلط ہے، کیونکہ خط لکھنا، اپنے ایڈریس کو، اپنے کنسرنس کو ایڈریس کرنا، یہ تو ایک نارمل پروسیجر ہے، یہ تو ایک جمہوری پارلیمانی ایک حق ہے، یہ تو بالکل نارمل پروسیجر ہے کہ وزیر اعظم صدر خط لکھ دیتے ہیں وزیر اعظم کو، یا وزیر اعظم کوئی کورسپونڈنس کر دیتے ہیں۔ یہ کورسپونڈنس ہوتی رہنی چاہیے، یہ ایک فیڈریشن کا، ایک پارلیمانی جمہوری سسٹم کا بنیادی جزو ہے، بنیادی ایلیمنٹ ہے، اور اس پر تو صدر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں بنتی۔ لیکن جو اس میں اصل سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سیاسی اختلافات ہیں، جو سیاسی تحفظات ہیں، جو سیاسی گریونسز ہیں، ان کے لیے اب آئینی پوزیشن استعمال ہو رہی ہیں۔ صدر کا عہدہ بھی ایک آئینی پوزیشن رکھتا ہے، وزیر اعظم کا عہدہ بھی ایک آئینی پوزیشن رکھتا ہے۔ تو اگر سیاسی جماعتوں کے آپس کے اختلافات آئینی پوزیشن تک پہنچ جائیں گے اور آئینی پوزیشن انوالو ہو جائیں گی کہ ان سیاسی تحفظات کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈیبیٹ کیا جائے، تو یہ غلط ہے۔ مسلم لیگ نون کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا تحفظات ہیں، کیا ان کی لڑائی ہے، وہ سیاسی حد تک رہنی چاہیے۔ وزیر اعظم کا جو عہدہ ہے، صدر کا جو عہدہ ہے، وہ ان سب چیزوں سے بالا تر ہوتا ہے، وہ سیاست سے بالا تر ہوتا ہے۔ صدر پورے پاکستان کا صدر ہوتا ہے، چاہے اس میں نون لیگ کے کارکن بھی ہوں، پیپلز پارٹی کے بھی ہوں، پی ٹی آئی کے بھی ہوں، باقی جماعتوں کے بھی ہوں۔ اس طرح وزیر اعظم پورے پاکستان کا صدر ہوتا ہے، چاہے پاکستان کا عوام، پاکستان کا شخص کسی بھی سیاسی جماعت کا کارکن ہو یا کوئی بھی سیاسی وابستگی اس کی نہ ہو۔ تو میرے خیال میں ظاہر آغاز تو صدر کی طرف سے ہوا ہے، صدر کو یہ خط نہیں لکھنا چاہیے تھا، صدر نے خط لکھا ہے تو اس کے بعد وزیر اعظم جوابی خط لکھنے پہ مجبور ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے آئینی عہدوں کو، آئینی کانسٹیٹیوشنل آفیسز کو آپ نے اپنے پولیٹیکل گریونسز کے بیک اینڈ فورتھ کمیونیکیشن کے لیے استعمال کرنا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک ٹیبل پہ آ جائیں، آپ ٹیبل ٹاک کریں، آپ ایک ڈائیلاگ کریں، آپ بیٹھ جائیں۔ عمران خان پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی سنجیدگی، اس کی طرف سے، حکومت کی طرف سے عمران خان کے اس آپشن کو، اس اعلان کو انہوں نے ابھی تک ویلکم نہیں کیا ہے۔ حکومت کی طرف سے کارروائیاں جاری ہیں، جو کہ حکومت کہتی ہے کہ وہ نہیں کر رہی، قانون نافذ کرنے والے ادارے کر رہے ہیں، لیکن بہرحال اس وقت حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ آپ کو بیٹھنا چاہیے۔ اب پاکستان تحریک انصاف سے چلی گئی ہے سپریم کورٹ الیکشن ملتوی ہونے کے خلاف پٹیشن لے کے۔ یہ کب تک یہ معاملات عدالتیں، یہ سیاسی معاملات کب تک عدالتیں نمٹاتی رہیں گی؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ سپریم کورٹ کو ایک قرار دے دینا چاہیے ایک بار کے لیے کہ آپ کی جو سیاسی معاملات ہیں آپ پارلیمان میں بیٹھ کے حل کریں، اور سپریم کورٹ کو اس پٹیشن کو ڈسمس کر دینا چاہیے، کیونکہ بار بار اگر عدالتیں انٹرٹین کرتی رہیں گی کہ جی الیکشن کب ہونے ہیں، الیکشن کب کروانے ہیں، اب یہ سیاسی مسئلہ ہو گیا ہے، اب قاسم سوری کی آ گئی ہے، اب اسد کیسر کی رولنگ آ گئی ہے، اب دوست مزاری کی رولنگ آ گئی ہے، ان سارے معاملات کو اگر عدالتوں کی طرف جانا ہے تو پھر آپ پارلیمان کو بند کر دیں، پھر آپ سیاسی جماعتوں کو بند کر دیں کام کرنے سے کہنے کا، پھر آپ عدالتیں جو ہیں وہ اس ملک کا نظام چلاتی رہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو ایک دانش مندی کا اور ایک مستقبل کے تدبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ان کو ایک فل سٹاپ لگا دینا چاہیے کہ جی آپ کے جو بھی سیاسی مسائل ہیں آپ ٹیبل پہ بیٹھیں، ڈائیلاگ کریں، وہاں پہ حل کریں۔ عمران خان کے گریونسز ہیں، درست ہیں، حکومت کے، مسلم لیگ نون کے، پیپلز پارٹی کے، باقی سیاسی جماعتوں کے گریونسز ہیں، بالکل درست ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ حملے ہوئے ہیں، بالکل درست ہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہونے چاہیے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے غیر آئینی کام ماضی میں ہوتے رہے ہیں، اب بھی ہو رہے ہیں، نہیں ہونے چاہیے تھے۔ لیکن اسی طرح سے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی کی حکومت کے اندر عمران خان کے گریونسز ہیں، ان کو بھی ایڈریس ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے گریونسز کون ایڈریس کرے گا؟
یہ عدالت تو نہیں کرے گی نا. سیاسی جماعتوں کو اتنا میچور اور اتنا کم از کم روم اپنے اندر رکھنا چاہیے کہ حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں آپ مل کے کم از کم بیٹھ سکیں, اور اس بیٹھنے کے لیے آپ بار بار اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہ دیکھیں. اسٹیبلشمنٹ کو, عدلیہ کو پاکستان کے سیاسی کردار میں سے بالکل نکل جانا چاہیے. جو سیاسی معاملات ہیں, سیاسی گریونسز ہیں. ٹھیک ہے خلیدہ, بتائیے گا کہ وزیر اعظم نے صدر کو پی ٹی آئی دور میں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جانب توجہ دلائی ہے اور شکوہ بھی کیا ہے کہ آپ نے اس وقت بھی آواز نہیں اٹھائی تھی. اب وزیر اعظم کے اس شکوے میں کتنا وزن دیکھتی ہیں آپ؟ میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ جو صدر نے خط لکھا ہے اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے پولیٹیکل گریونسز ہیں وہ بھی درست ہیں, جو کہ صدر کو نہیں لکھنا چاہیے تھا. وہ ایک پولیٹیکل آفس کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. لیکن جو وزیر اعظم نے گریونسز اپنے لکھے ہیں وہ بھی درست ہیں. یہی تو میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں کہ دونوں سیاسی جماعتوں کے, دونوں فریقین کے, یا جتنے بھی فریقین اس میں انوالو ہیں, سب کے گریونسز اپنی اپنی جگہ پہ درست ہیں, لیکن ان کو ایڈریس ہونا چاہیے. وزیر اعظم نے جو باتیں لکھی ہیں بالکل درست ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بالکل انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی رہی ہیں. اس میں سب سے بڑھ کے جو صحافت کا جس طرح سے گلا گھونٹا گیا ہے, جس طرح ابصار عالم صاحب کو گولی ماری گئی, حامد میر صاحب پر پابندی لگی, مطیع اللہ جان صاحب کو اٹھایا گیا, ان سارے معاملات کا جب وزیر اعظم تھے عمران خان, اس وقت بھی ذکر کیا گیا تو عمران خان صاحب نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, میرے تو نالج میں نہیں ہے. تو وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی ان کو نہیں پتا تھا, اور آج بھی وہ کہتے ہیں کہ میرے نالج میں تو نہیں تھا, حکومت تو کوئی اور چلا رہا تھا. اس کے الزامات وہ اسٹیبلشمنٹ پہ دھرتے ہیں. آپ اتنی آسانی سے اپنے دور حکومت میں, وزیر اعظم جو ہے وہ ایک سربراہ حکومت ہوتا ہے, آپ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اتنے بڑے بڑے واقعات, پھر یہ درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں میڈیا فریڈم کے حوالے سے جو کچھ کارروائیاں ہوئیں, ہم خواتین صحافیوں کے خلاف جس طرح سے حملے ہوئے وہ سب کے سامنے ہیں, اور یہ ہم خواتین صحافیوں کے خلاف ہونے والے حملے بہت بڑا ایک ٹول تھے, اور ابھی بھی ٹول کے طور پہ یوز ہوتے ہیں صحافیوں کو خاموش کروانے کے حوالے سے. پھر جس طرح سے انٹرنیشنل معتبر اداروں نے لکھا کہ میڈیا پریڈیٹر لکھا انہوں نے عمران خان کی حکومت کو, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں اطراف کے گریونسز موجود ہیں. 2018 سے لے کے 2022 تک کے گریونسز بھی ہیں, 2022 سے لے کے آج تک کے گریونسز بھی ہیں. ان کا حل کیا ہے؟ کیا ان کا حل یہ ہے کہ ایک خط یہاں سے آئے گا, ایک چٹھی وہاں سے جوابی آئے گی, سیاسی تحفظات کے لیے, سیاسی کنسرنز کے لیے کانسٹیٹیوشنل آفیسز یوز ہوں گے, آپ دنیا بھر میں ایک تماشا بنائیں گے؟ اس وقت تو دنیا بھر میں تماشا بن رہا ہے. ٹھیک ہے اینکر پرسن خلیدہ فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے لائن پر. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کیا.